بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال للصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلقا للشر او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بھائی جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں۔ ویسے بھی آداب میں یہ ہے کہ جب نماز کے لیے بیٹھیں، نماز کے لیے مسجد میں آئیں تو پہلے آگے کی صفیں پر کرنی چاہیے۔ پہلی صف پر ہو جائے پھر دوسری صف، اس کے بعد کی صفیں۔ آگے کی صفوں کا اجر زیادہ ہے بمقابل پیچھے کے صفوں کے، اس لیے جتنا ہو سکے آگے آ کر بیٹھنا ہے۔ یہ ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں اور اس میں جو کہنا سننا ہوتا ہے وہ اسی غرض سے ہوتا ہے کہ ہماری طبیعتیں ماننے والی بن جائے اور ہماری طبیعتیں ہم سے متعلق ذمہ داریاں جو ہے اس کی پابند بن جائے۔ ہم جتنے بھی ایمان والے ہیں اللہ پاک نے ہم سب کو چند ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو آدمی ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان چیزوں کا پابند کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اسی کو اللہ اچھا جینا نصیب کریں گے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی اس سے غفلت برتے گا، انجان بن کر زندگی گزارے گا تو اللہ قرآن میں اس بات کو فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے۔ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو کچھ ہے وہ میں نے بنایا ہے، الا لہ الخلق، اور آگے بات فرمائی کہ والامر، اس میں جو بات چلے گی وہ اللہ کی چلے گی۔ دنیا میں انسان بہت کچھ پلان بناتا ہے، بہت ساری چیزیں سوچتا ہے، ان جملوں میں اس کی کاٹ ہے کہ تو انسان جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ نبیوں نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کرنے کے بعد عقل دی، شعور دیا، کام کرنے کے طور طریقے اللہ نے سمجھائے، لیکن کام کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کہ اے لوگوں کان کھول کر سنو کہ دنیا اور اس میں جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہے وہ ہم نے بنائی ہے، اور اس پر جو بات چلے گی وہ ہماری ہی چلے گی۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ پاک جس کے لیے اچھا جینا طے کر دیں وہ جس حال میں بھی ہوگا اللہ اسے اچھا جلا دیتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ پاک زندگی کو اجرن کرنا طے کر دیں تو وہ جس نقشے میں بھی ہو اللہ پاک اس کی زندگی کو اجرن کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں۔ قرآن میں دو طبقوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے، ایک اپنے فرما بردار بندوں کے اور ایک نافرمانوں کے۔ فرما بردار انبیاء ہے اور ان کی بات ماننے والے مجموعہ کا، اور وہ مجموعہ اکثر قسمہ پرسی کی حالت میں ہے کہ زندگی کے بننے کے کوئی ظاہری اسباب ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کی قسمہ پرسی میں اللہ نے انہیں خوشحال کر دیا، اور خوشحال تو کیا، ان کی زمینوں کا مالک بھی اللہ نے ان کو بنایا، ان کے محلات کا، ان کے سارے خزانوں کا اللہ نے ان کو مالک بنایا، اور جو سب کچھ والے تھے جب اللہ کی ان سے ناراضگی ہوئی، اللہ ان سے ناراض ہوئے تو ان کو سب کچھ کے ہوتے ہوئے بغیر چیزوں کا کر دیا۔ اس کے واقعات اللہ نے بیان کیے، اور آن کی آن میں اللہ نے یہ چیزیں کر دی۔
یہ سارے واقعات اللہ قرآن میں بیان کرنے کے بعد ہمیشہ واقعے کے بعد ایک بات فرماتے ہیں، کیا یہ عقل والو ان واقعات سے تم عبرت لو، اے سمجھ رکھنے والو ان واقعات سے تم سمجھ حاصل کرو، اعتبروا یا اولی الالباب واعتبروا یا اولی الابصار، اگر تمہارے اندر عقل ہے تو یہ واقعات جو ہم نے بیان کیے وہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ دنیا میں لوگ قصے بیان کرتے ہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ عبرت کا سامان ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ بھئی دیکھ کر کیا کیا جائے گا؟ اگر تمہارے اچھے اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، اچھے کرتوت ہیں تو اس کا بدلہ ہم تمہیں دیں گے، اور اگر خدا نہ کرے غلط حرکتیں ہیں تو ہر آدمی یہ ذہن میں بات بٹھا لے اس کی غلط کا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی غلط کرتا رہے اور وہ بخش دیا جائے گا، کہ وہ سب چیزیں جمع ہوتی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے ہیں، وہ ساری باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو اس کو ہمارے فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی جملہ بولا جائے گا اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پرکھنے کے لیے بھیجا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہم سب کے اوپر نگران موجود ہے۔ دنیا میں ایک ایمان والوں کا مجمع ہے، ایک غیر ایمان والوں کا مجمع ہے۔ کہ ایمان والا اور غیر ایمان والوں میں فرق ہے۔ غیر ایمان والوں کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں اس میں کر رہے ہیں، ہم جیسا چاہیں ایسا نہیں کر رہے سکتے۔ یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، یہ ہم سب کے امتحان کی جگہ ہے۔ ہر ایک کی ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہے اور اس کی حرکتوں کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر دنیا میں کسی کے حالات خراب ہو رہے ہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، تو اللہ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے حالات خراب ہوئے تو اس کو یہ بات کہو کہ تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو پھر یہ جو حالات خراب ہوئے وہ کیا ہے؟ کہ یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی سزائیں ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے لوگوں اگر تمہارے حالات خراب ہوئے ہیں تو یہ یقین مانو کہ تم نے کوئی ایسی حرکتیں کی ہے کہ جن حرکتوں کا تم بھگت رہے ہو۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کہ تم نے ایسی حرکتیں کی ہے جس کا تم بھگت رہے ہو۔ اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، ان کی صفت رحمت ان کے غصے پر غالب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہاری تو 20 حرکتوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا بندہ جتنا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اگر ان کے ساری باتوں پر گرفت ہو اور پکڑ کی جائے تو شاید اس زمین پر کوئی چین سے جی نہ سکے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری بہت ساری چیزوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ میں زیادہ وقت اللہ کو راضی کرنے میں گزارتا ہوں یا میری زیادہ حرکتیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اگر اندازہ کریں گے تو اکثر یہ ہوگا کہ راضی کرنے والے اعمال میں مشغولیت کم ہوتی ہے، ناراض کرنے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحمت ہے کہ وہ بندوں کو بخشش کرتے ہیں، کہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔
ان مبارک محنت کے ذریعے سے، نبیوں کی محنت کے ذریعے سے انسانوں کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ جب دنیا میں نبی ہوتے تھے تو ان باتوں کو نبی سمجھاتے تھے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد آدمی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، کہ پیدا ہوئے ہیں جیسا چاہے جی لیں، جیسا چاہے وقت گزار لیں، اور وقت آئے گا تو مر جائیں گے۔ کہ جی مسئلہ جینے کا نہیں ہے، خالی مسئلہ جینے کے بعد کی ایک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے، اور ہمارا یہ جینا تو مرنے کے لیے ہے۔ ہم میں سے کوئی سدا بہار یا آب حیات ایسی کوئی زندگی لے کر نہیں آیا کہ یہ ہمیشہ سدا رہے گا۔ سدا مدہ رہنے کی یہ جگہ نہیں ہے، ہر ایک کو موت آ جانی ہے، اور ہر ایک کو اچانک آنی ہے، اچانک موت آئے گی۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس سال میں مردوں میں ہوں یا اس سال کے میں زندوں میں ہوں۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا نام مردوں میں اس سال کے آ چکا ہو، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اس لیے سمجھدار اس کو کہا کہ جو ان چیزوں سے عبرت لے اور اپنی زندگی کو آخرت کے کاموں میں مشغول کر دے، کیونکہ آخرت کا جو سفر ہے وہ اکیلا کرنا ہے۔ 80 سال زندگی جی رہے تھے، زمین کے اوپر تھے، اور 5 منٹ میں زمین کے نیچے چلے جائیں گے، اور کوئی ہمارے سفر کا ساتھی دار نہیں ہوگا، کوئی ہمارے دکھ کا بھاگیدار نہیں ہوگا۔ ہمارے دکھ کو ہمیں اکیلا سہنا ہے۔ آج سے 100 سال گن لو، اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کی دھرتی کے اوپر نہیں ہوگا، اور آج سے 100 سال گن لو، ہمیں لوگ بھول چکے ہوں گے۔ آخرت ایسی چیز ہے کہ وہاں جانا ہی جانا ہے، تو ہم دھوکہ نہ کھا جائیں، غفلت میں نہ رہیں۔ اسی لیے ان چیزوں کی یاد دہانی ہو رہی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ اس دنیا کے مشغلے آدمی کو آخرت کی منزل سے غافل کر دیتے ہیں۔ آخرت کی طرف جو موت کے بعد جو زندگی پیش آنے والی ہے اس سے غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ موت کے بعد سب سے پہلے قبر سے پالا پڑنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ قبر ایسی سخت گھاٹی ہے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور فرمایا گیا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ اس موت کی طرف روزانہ ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ دھوکہ ہے کہ ہم دنیا میں بڑے ہو رہے ہیں۔ ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں۔ بھائی میں جس دن پیدا ہوا تھا، اگر میری 70 سال کی زندگی تھی یا 60 سال کی زندگی تھی تو میں 45 سال گزار چکا، اب میرے 45 بچے ہیں۔ اگر میری اتنی زندگی ہے تو 60 فٹ کی لکڑی کو 45 فٹ پر سے کاٹ دو تو 15 فٹ کا ٹکڑا بچے گا۔ کوئی 58 سال استعمال کر چکا، اس کے پاس 2 فٹ کا ٹکڑا بچا ہے، اور کوئی 59 استعمال کر چکا تو اس کے پاس 1 فٹ کا ٹکڑا بچا ہے۔ اگر اتنی زندگی ہے تو پھر مجھے اچانک موت کی طرف جانا ہے۔ ان چیزوں سے غفلت ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو دھوکے کی چیز کہا کہ آدمی اس میں مشغول نہیں ہو پاتا، آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا، اور اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک نہیں کر پاتا اگر دھوکے میں رہتا ہے تو۔ یہ مبارک محنت جو ہے وہ یاد دہانی کی محنت ہے، ایک ایک آدمی کو یاد دہانی کروا دی جائے۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ یاد دہانی کرو، کہ یاد دہانی کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ہمارے یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، دین کی جتنی بھی محنتیں ہوتی ہیں وہ اسی لیے کہ ہر ایک کے اندر بیداری آ جائے، ہر ایک آدمی فکر مند ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آیا اور بات سنی اور چلا گیا، بلکہ اللہ کے راستوں میں بھی اسی غرض سے نکالا جاتا ہے کہ آدمی ایک مخصوص ماحول میں اپنا کچھ وقت گزارے، اس مخصوص ماحول میں وقت گزار کر اس ماحول کا اثر لے۔ آدمی جس ماحول میں جاتا ہے اس ماحول میں عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزانہ ان اعمال کے اور آخرت کے تذکروں کو وہ گھنٹوں بھر سنیں کہ روز سنتے سنتے آدمی کی فکر بنتی ہے۔
مستقل روزانہ ایک ماحول میں اعمال کی مشق کرتے کرتے ان اعمال کے کرنے کی اسے عادت پڑ جاتی ہے، ان اعمال کا وہ عادی بن جاتا ہے، کسی غرض سے اللہ کے راستوں میں بھی نکالا جاتا ہے۔ یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کی خالی زندگی کے لیے ہے۔ عام طور سے یہ چیز ذہنوں میں آتی ہے کہ دین کی باتیں ہو رہی ہے، وہ موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کے لیے ہے، کہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اثرات جیسے آخرت پر پڑتے ہیں، ہماری ایسے دنیاوی زندگی پر بھی پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ دنیا اور آخرت کے لیے ہے۔ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، کہ آخرت کو بھی اچھی بنانے کے لیے اور دنیاوی زندگی کو بھی اچھی بنانے کے لیے، کہ ہماری ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ ہم کیسا جی رہے ہیں، ہمیں کیسا جینا وہ ہمیں سمجھایا گیا، کیسا بولنا وہ ہمیں سمجھایا گیا۔ آدمی کے بول کے اثرات اس کے نظام حیات پر پڑتے ہیں، اس کی آخرت پر پڑتے ہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا کہ بعض مرتبہ آدمی ایسے بولتا ہے کہ جس سے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کی جگہ ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسے بولتا ہے کہ اللہ کے نگاہوں سے گر جاتا ہے اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ ہمارے بول کو بھی تولا جاتا ہے، ہماری سوچ اور فکر کو بھی تولا جاتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کیا فکر کر رہے ہیں، کہ اس کا نظام پر اثر پڑتا ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک سورت بیان کی، سورہ قلم، اس میں ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا کہ وہ بڑی کھیتی والے لوگ تھے، اور آن کی آن میں ان کی کھیتی تہس نہس ہو گئی۔ اللہ نے ان کے واقعے کو بیان کیا۔ کیا بات ہوئی تھی ان کی؟ کہ ان کی بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی نیتیں خراب کر دی، سوچ خراب کر دی، اپنی فکر کو خراب کر دیا، اپنے جذبات کو خراب کر دیا، کہ اس کا اثر ان کے نظام پر پڑا۔ ایک باپ کے چند بیٹے تھے، ابا کی عادت یہ تھی کہ کھیتی اگتی تھی تو کھیتی کٹائی کے بعد اس کے 3 حصے ہوتے تھے، ایک آئندہ سال کی بوائی کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ اپنے کھانے پینے کے لیے رکھتے تھے، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جب ابا کا انتقال ہو گیا تو بچوں میں بعض نے کہا کہ ہمارے ابا نادان تھے، اتنی بڑی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اب ہم کیا کریں گے؟ کہ اب ہم کھیتی کاٹ کے غریبوں میں تقسیم نہیں کریں گے، سارا گھر لے آئیں گے۔ کہ یہ غلط سوچ ہو گئی۔ تو کوئی بھائی سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ نیت ٹھیک نہیں ہے، ایسی نیت نہیں برانی چاہیے۔ لیکن اس میں کوئی جو زور سے بولنے والے ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں جی ایسا ہی کرنا ہے، اور ایسا ہی کی، اس نیت کے ساتھ وہ رات کو چلے، کیونکہ صبح غربا کی عادت تھی، فقیروں کی کو کھیت میں آتے تھے، تو ہم رات کو ہی کٹائی کریں گے۔ جب رات کو چلے تو اپنی جگہ پر، کھیتی کی جگہ پر پہنچے اور کھیت نہیں مل رہا، پریشان ہو کر کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ گم کر گئے، ہم دوسری جگہ آ گئے۔ تو جو سمجھدار بھائی تھا اس نے کہا ہم نے راستہ گم نہیں کیا، ہم تو اپنی جگہ پر آئے ہیں، یہ اس کے آثار ہیں۔ تو پھر کہنے لگے ہماری کھیتی تو کھڑی تھی، کھیتی نظر نہیں آ رہی، کھیتی کہاں چلی گئی؟ صبح ہوئی تو پتا چلا کہ پوری کھیتی کو آسمان سے بجلی گری اور اس نے پوری کھیتی کو جلا دیا۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا۔ کیا بات ہو گئی کہ ان کھیتی والوں کی نیتیں خراب ہو گئی، جذبات خراب ہو گئے، سوچ خراب ہو گئی۔ کہ ایمان والوں کی تو سوچ پر بھی فیصلے ہوتے ہیں، جذبات پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک موقع پر میدان میں نکلے اور جمعیت زیادہ تھی، تو دلوں میں بات اتنی آئی کہ آج ہماری کثرت ہے، کا پورا پاسا پلٹ گیا کہ ہماری تو نیتیں ہمارے نظام پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ مبارک دین کی محنت کے راستے سے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ اسی کو، کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے والے بنیں اور ہم اپنے آپ کو پابند بنا کر جینے والے بنیں، کہ اس دنیا میں اللہ نے ہمارے ذمہ چند ذمہ داریاں رکھی ہے، وہ ذمہ داریوں کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس کا پابند بھی بنانا ہے۔
تاکہ جب تک ہم جئیں ہمارا جینا اچھا ہو جائے اور جب ہم مریں تو ہمارا مرنا اچھا ہو جائے. کہ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ سب سے پہلی ہر ایمان والے پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رشتہ اپنے اللہ سے ہے، کہ وہ اپنے اللہ کے رشتے کو سمجھے کہ میرے اللہ کا رشتہ مجھ سے کیا ہے، میرا اپنے رب سے کیا رشتہ ہے، اللہ کا رشتہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا رشتے کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے، شریک نہیں کیا جائے گا. اللہ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتے. اللہ کو مانا جائے ایسا جیسا وہ ہے اور اس کی مانی جائے اور اس کی ایسی مانی جائے جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ایسی کی جائے جیسے وہ چاہتا ہے، اور اس کے مخلوق کے ساتھ جیسے رہنے کا اس نے حکم دیا کہ اس کے مخلوق کے ساتھ ایسے رہا جائے کہ زمین پر پھیلی ہوئی جتنی مخلوق ہے وہ سارے کے ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے. اس میں کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا اس نے سمجھایا ہے، انسانوں کے ساتھ کیسے رہیں گے وہ سمجھایا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ کیسے رہیں گے یہ سمجھایا گیا ہے، پرندوں کے ساتھ کیسے رہیں گے یہ سمجھایا گیا کہ اگر کسی نے ایک پرندے کو بغیر غرض کے شکار کیا تو اس کا حساب دیا جائے گا. کہ ان حقوق کو سیکھنا، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا وہ سیکھنا، کہ یہ اللہ کے مخلوق یہ اللہ کا بنایا ہوا کنبہ ہے، اس کے حقوق اللہ ہی نے بنائے ہیں، کہ ان چیزوں کو سیکھنا. اگر کوئی آدمی عبادت گزار ہے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ صحیح نہیں رہتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی ناراضگی سمجھائی. ایک جگہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں. صحابہ نے فرمایا حضور کون؟ تو فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اگر کوئی پڑوسی کے ساتھ رہتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور رسانیوں سے مطمئن نہیں ہے، ابھی تکلیف پہنچائی نہیں ہے، اس کو یہ خدشہ ہے کہ میرا پڑوسی مجھے کبھی بھی تکلیف دے سکتا ہے، تو فرمایا وہ مومن نہیں ہے. ہمارے پاس تو کوئی تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جائے اس کا بھی شریعت میں حق ہے. وَالصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ، اگر تمہارے پاس کوئی تھوڑی دیر کے لیے آ کر بیٹھ جائے اس کا بھی شریعت نے حق بنایا ہے کہ اللہ کے حقوں کو جاننا اور اس کو سیکھنا، کہ یہ مبارک محنت اسی کے لیے ہے کہ اس کو سنا جائے، اس کے مطابق برتنا سیکھا جائے، کہ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، کہ اس کے بعد اس کے نبی سے ہمارا رشتہ ہے. ہر ایمان والا اپنے نبی سے رشتہ رکھتا ہے، کہ اس رشتے کا ہم پر کیا حق بنتا ہے، اس رشتے کا مجھ پر کیا تقاضا ہے. علماء فرماتے ہیں ہر ایمان والے کا اپنے نبی کے ساتھ دو رشتے ہیں. کا پہلا رشتہ کہ ہر ایمان والے نے اپنے نبی کو نبی مانا ہے تو وہ اپنے آپ کو محمدی بنائے، کہ دور سے نظر آئے تو بھی پہچان ہو جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کا ماننے والا ہے. جیسے فیکٹریوں کا یونیفارم ہوتا ہے، فیکٹریوں کے آدمی پہچان میں آ جاتے ہیں، فلاں فیکٹری کا آدمی ہے، یہ فلاں کارخانے کا آدمی ہے کہ اس کا یونیفارم بتا رہا ہے، یہ فلاں محکمے کا آدمی ہے، یہ فلاں شعبے کا آدمی ہے. ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ دور سے نظر آ جائے گا کہ یہ محمدی ہے. اس کی غمی، اس کی خوشی، اس کی اولادوں کی تربیت، اس کا رہن سہن کہ سنتوں سے بھری ہوئی ہوگی، سنتوں سے بھری ہوئی زندگی، کہ یہ ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا، یہ اس کا تقاضا ہے. اس لیے سنتوں کو سیکھنا پڑے گا. زندگی گزارنے کی سنتیں، غمی کی سنتیں، خوشی کی سنتیں، وہ زندگی سیکھنی پڑے گی، اور جی چاہے نہ جائے اس زندگی کا عادی بنانا پڑے گا. ورنہ قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال اللہ سے متعلق ہوگا، بتاؤ اللہ کے متعلق تم کیا کر کے آئے ہو. علماء فرماتے ہیں اگر اللہ کی نسبت سے جو تقاضے ہیں اس کو سمجھا ہوگا، پورے کیے ہوں گے تو جواب دے سکیں گے. اور دوسرا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ہوگا، جو سوال ہوں گے وہی ذمہ داریاں ہیں، کہ فوراً سوال ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کہ بتاؤ ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو. اگر یہ زندگی میں ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو داخل کیا ہوگا تو جواب دے سکیں گے. تو ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتے کا تقاضا یہ کہ ہماری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی تابع داری والی بنے.
دوسرا ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کو آخری نبی سمجھا کہ اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر کوئی نبوت کی بات کرے تو وہ جھوٹا ہے، اور ہمیں خبر دی گئی ہے کہ لوگ آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ جھوٹے ہوں گے۔ تو جب ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہے تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ ہم نے اپنے نبی کو آخری نبی مانا تو کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام پوری انسانیت کی ہمدردی لے کر آئے ہیں اور پوری انسانیت کی خیرخواہی کو لے کر آئے۔ وہ ہمدردی اور خیرخواہی کیا؟ کہ پوری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بچے، اس فکر کو اور اس محنت کو لے کر آئے کہ اب ہمارے درمیان میں نبی نہیں ہے تو ہمارے ذمہ یہ ہوگا کہ ایک ایک ایمان والے کی دوسرا ایمان والا فکر کرے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ کہ یہ خیرخواہی کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ہمیں ہمدردی کرنی پڑے گی۔ اس ہمدردی میں ہم اپنی ذات کو استعمال کریں گے، اپنے مال کو استعمال کریں گے۔ اس ہمدردی کو لے کر ہم جہاں تک جا سکتے ہیں ہم خود جائیں گے، اور جہاں ہم نہیں جا سکتے ہیں وہاں افراد تیار کر کر کے ہم بھیجیں گے۔ کہ ہمارے نبی علیہ السلام ایسے ہی کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی بن کر آئے تھے، جہاں تک وہ جا سکتے تھے خود گئے ہیں، اور جہاں نہیں جا سکے ہیں وہاں افراد اور جماعتیں بنا بنا کر بھیجی ہے۔ کہ یہ تبلیغ کی مبارک محنت یہ ثواب اور برکت کی خالی چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی چیز ہے کہ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والوں کی فکر کرے۔ اس کے لیے یہ نقل و حرکت کی بات کہی جاتی ہے کہ دوسری ذمہ داری ہمارے ذمہ یہ۔ اور تیسری ذمہ داری جس کا ہمارے ذمہ تقاضا ہے وہ کہ تیسرا ہماری ذات سے رشتہ ہمارے دین کا ہے، دین کا۔ قبر میں جاتی ہی تیسرا سوال اسلام سے متعلق ہوگا کہ اس کا ہم سے تقاضا ہے، کہ یہ دین کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ کہ اس دین کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ اس کے ہم مددگار بنیں۔ اللہ نے قرآن میں ہم سے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ کہ اللہ کے دین کا مددگار بننا کہ یہ دین کو میری ذات میں جگہ ملے، یہ دین میرے گھر میں پروان چڑھے، تاکہ نہیں میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میری آخرت کا ذخیرہ بنے۔ یہ دین میرے محلے میں پروان چڑھے اور یہ دین پوری دنیا میں پروان چڑھے۔ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے ہماری مسجد کے بھی اعمال ہیں، ہمارے گھروں کے بھی اعمال ہیں، ہمارے محلوں کے اعمال ہیں، اور ہماری بستیوں میں محنت کرنے کے ہمیں اعمال سمجھائے گئے، تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے ہم اس دین کو پنپنے کی اور دین کو اگنے کی جگہ بنائیں۔ یہ جو محلہ کی محنت ہوتی ہے، گھروں میں محنت جو ہوتی ہے، وہ خالی اعمال برائے اعمال نہیں ہے۔ ان عملوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شکل بناتے ہیں۔ آدمی اپنی ذات سے اللہ کے راستے میں جاتا ہے، ایک ماحول میں رہتا ہے، اس کے اندر اس کی استعداد بنتی ہے کہ دین کو اپنی جگہ ذات میں جگہ دے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں اور اس کو اپنے محلوں اور گاؤں میں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے اور اس کا عادی بننا ہے، تاکہ جب تک جیئیں ہمارا جینا اچھا ہو جائے، اور جب مریں گے تو اللہ ہمارا مرنا اچھا کر دے۔ اسی فکروں کے لیے یہ ساری دنیا میں محنت ہو رہی ہے، اور آج یہ اجتماع اسی غرض سے ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، یہاں حاضری کو اپنی سعادت کی چیز بھی سمجھیں، اور جب تک اب دعا نہ ہو جائیں، آپ یہ بار بار اجتماع نہیں ہوتے۔ اللہ نے آج ہمیں موقع دیا ہے، مہینوں کی محنت کے بعد یہ ساری جماعتیں چلی ہے، پھری ہے، مجمع آیا ہے۔ اپنی ضرورت سمجھ کر دعا تک ہم سارے کے سارے یہاں رہیں، اور جتنے مذاکرے ہوں اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر اول سے آخر تک بیٹھیں، اور جو خالی وقت بچے اس کو ادھر ادھر گھومنے میں لگانے کے بجائے نئے دیہاتوں سے آنے والے مجمع پر اسی فکر کو بھرنے کی ہم محنت کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ 3 دن کا اجتماع ہم سب کے لیے اور آنے والے مجمع کے لیے بڑی خیر کا ذریعہ بن جائے گا۔ بھائی سب نیتیں کرتے ہیں؟ اللہ ہم کو اس کے توفیق میں قبول فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ نماز کا خطبہ ہوگا۔